راہ وچ لیندا ہا کوئی موسم نہیں ہوندا نہ موسم دا محتاج نہ درختہ دا محتاج علی کل شیء قدیر مگر مخلوق کو سمجھاون واسطے اللہ نے پھلاں دا ذریعہ درخت بنائے کھجور دا ذریعہ درخت بنائے روشنی دا ذریعہ سورج بنایا میرا محترم یاد رکھنا حتیٰ کہ خدا نے جب اپنے حبیب کو قرآن دیون دا ارادہ کیتے جبریل دے ذریعے قرآن آیا اللہ نے دنیا کو سمجھایا کہ میں ہر شے غنی ہو کے قرضے نہیں رکھنی میں غنی ہو کے میں غنی الاولیاء ہو کے کوئی شے مخلوق نو بغیر وسیلے دے عطا نہیں کرے دا دھوپ واسطے سورج بارش واسطے بدل پھلاں واسطے درخت قرآن واسطے جبریل جیڑا غنی ہے بغیر وسیلے تے کوئی شے نہیں دے دا تے جیڑا انسان محتاج ہے بغیر علی دے خدا تک کیویں ون سکدا بارگاہ الہی جمنجل واسطے وسیلہ تلاش کر اور وسیلہ معصوم امام تو مضبوط پوری ضمانت نال آقا جواد عاملی نے واقعہ تحریر فرمایا جی میں تسان دے شریف مومنہ کلمہ ہو دعا منگوے ہو کہ بزرگ سید کنو اور مومن دی دعا خدا قبول کرے دے شرط ہے کہ ہوئے مومن ایک شخص نے فقیہ اہل بیت کا سوال کی تھا کیا قرآن کی شفا ہے انہوں نے فرمایا قرآن کی شفا ہے جی میں تو بڑی مدت و تلاوت کیا کرے نا فلان صورت دی میں کو تو شفا نہیں ملی انہوں نے فرمایا تو شفا آلی آیت غور نال نہیں پڑی اللہ قرآن چاہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن مومنہ واسطے شفا ہے منافقہ واسطے نہیں مومنہ علی علامتہ ہوئے مومنہ علی کردار ہوئے مومنہ علی مزاج ہوئے مومنہ علی دل ہوئے تو قرآن جو شفا ملتی ہے ساریاں نشانیاں ہوئے منافقہ علیاں تبھی تک گھبراتے بنے گئے نا آباد و شاد رہو میرا محترم عرض کرنا چاہتا جی میں شریف مومن کروں ازادار کروں نمازی پرہیزگار شب زندہ دار کروں لوگ ویدن دعا مگ ویدن اور میں خود فرمان پڑھے والی خراسان دا میں خود فرمان پڑھے امام نے فرمایا اگر تیرے دل چ حسرت ہے کہ میں رضا دی زواری کرنا وسائل کوئی نہیں نہیں سمجھا خراسان نہ خبرہ صبح دے وقت بج کے کہیں مومن دے چہرے دی زیارت کر ثواب رضا دی زواری دا مل سبحان اللہ اتنی عزت معصوم نے مومن نے عطا فرمائیے چہرہ مومن دا ایک ثواب رضا دی زواری دا چہرہ مومن آلہ ہوئے پتہ لگے جو مومن ہے دسنا نہ پوے جو میں مومن ہوں شناخت ویکھن نہ پتہ لگ وجے جو غلام عید ہے ایک جملے تو اتنا گھبرا میں ہو محترم یاد رکھنا کردار مومن آلہ پڑھے سے کردار مومنہ والا گفتار مومنہ والی فکر مومنہ والی دل مومنہ والا اصل مومنین دے جڑا فضائل پڑھ دیں بڑے مطمئن کی مہدے ہیں مومن سلمامنا سوٹ ہے تھوڑی جی محنت کرنی پہنتی ہے مومن بڑھنے واسطے بہت ڈھیر نہیں کرنی پہنتی تھوڑی جی محنت تقوی دی تھوڑی جی تعریف معصوم نے دی تھی
اشہد ان امیر المؤمنین و امام المسلمین، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المسلمین، اذان جی میں آتے ہیں تب نا، یہ کیا مطلب ہے؟ علی مسلمانوں کا امام نہیں؟ سچی بات ہے، اشہد ان بروز معاشر سب کو زیادہ جڑی پریشانی سب امیر المؤمنین علی کے سامنے جڑی شرمندگی تھی وڑی ہے نا، وہی وہ جملہ ہو سی مولا جنت دی ٹکٹ لے علی مولا پوچھیں میرے کل کیوں آئے؟ مولا تو میرے امام ہی ہوئی ساری زندگی مولا میں تو اپنی امام بنے، میرے پہلے امام تو صحیح ہوئی بخلیفہ تو بلا فصل میں کہے نا۔ علی فرمایا تمہیں کو کیویں امام بنے میں؟ اذان سندا ہمیں؟ جی ہاں مولا۔ ادھر کیسے سندا ہمیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ علی فرمایا میں کہا متقین دا امام، متقین کو ادھر جیڑی شکل تم پھر کے آیا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، آباد و شادر اتنی محبت نال فکر ہے بیت سنن والے یقیناً یہ زمین یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ مومنی کے کلام بات بنا مولا علی نے کو تھوڑا جی بہانہ بڑے سی کہ مولا یہ جملہ میں سال جی ایک دفعہ سنتا ہوں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام مولا سال جو ایک دفعہ سنتا ہوں، کل بھول میں دیئے ابھر دے لگی سردہ میں تیرے کنہ تک آواز ہی جانتی ہے، علی بے حیامہ دا امام نہیں، علی متقیہ دا امام، علی شریفہ دا امام ہے، علی غیرت مند دا امام ہے۔ ابھر دے لے، دھن دے لے، لہ دے لے، اشہد ان امیر المؤمنین سب تو زیادہ شرمندگی جس جملے کی صاحب حسین دے بابے دے سامنے ہوں گی، علی نظر امامت نہ لے کے نامہ اعمال تو کا روزانہ سنتا ہے جو علی متقی دا امام ہے۔ ذرا اپنا کردار دیکھنا، اپنے نامہ اعمال ایک گناہ مدیہ نگڑیاں تویت متقیین کو آتے میں علی متقی دا امام۔ کیا تعریف ہے متقی دی؟ چھوٹی جی تعریف جی معصوم نبی، چھوٹی جی تعریف ہے متقی دی کہ حرام تو بچتا ہوئے، واجب ادا کرتا ہوئے، وقت فخر نل سر بلند کر کے آپ سکتے جو علی میرا امام ہے۔ تقوی دی چھوٹی جی تعریف معصوم نے یہ دی کہ حرام تو بچے، واجب ادا کرے، متقی امام معصوم، امام سید، امام عادل، امام عالم، امام شجاع، امام سخی، امام دے جڑیاں صفتن منر علی کو فالو کرنے چاہیے۔ میرا محترم ایک شریف سید، دیندار، عالم، عابد انسان ہے دے دعا منگ ہے دے حق کی دعا کرو اللہ قبول کریں دے، نیک مومن کی دعا اللہ قبول کریں دے۔ لوگ مدینے نبی مکرم کلا دیا یا رسول اللہ میں مریض ہاں میرے حق کی دعا فرماؤ، نبی آدھا سلطان کی دعا مانگ دیا۔ ایک شخص ہے یا رسول اللہ مدت ہو گئی ہے علاج کرنے دیا، صحت نہیں ملی، میرے حق کی دعا کرو۔ نبی رکھے سار سجدے منگیے دعا، جڑے لفظ نال نبی دعا منگیے سناوا، فرمائے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، میرا اللہ تک واسطہ علی دا ایک صحت عطا فرما۔ ایک شخص ہے یا رسول اللہ غربت پہ بستی ہے، بچے بھوکے سمجھیں، تھک گیا مزدوریاں کر کر، رزق کی برکت نہیں، غربت کو نجات ہوئے، نبی دعا مانگی اللہم ارحم علی فلان بحق علی، میرا اللہ واسطہ علی دا انہیں حال تیرام فرما۔ جیڑے یہاں دے دعا نبی کل مگنے دے، نبی مگدہ خدا کنوے واسطہ علی دا دے دے۔
نبی دعا دا طریقہ بیٹھا دسیں دے مانگ خدا کنو واسطہ علی دے واسطہ علی دے بچڑا دے واسطہ حسین دے مانگ خدا کنو واسطہ چودہ دے اتنیوں جی موقع آیا جنگ دا میدان امیر المومنین علی دعا منگویں نبی کنو یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کرو آشوب چشمے اکھاں سرمن پانی آدھے میدان جو منجن واسطے تھوڑی جہی شفا دی ضرورت بعد تلوار جانے علی جانے کفار دے سار جانے نبی مغدب پہ علی واسطے دعا ایک سارا دیا امیداں بہار ہوئیاں یا کہ دعا ماں ساڑیاں ہوندیاں واسطہ علی دا ہوتا ہے آج دعا علی دیئے واسطہ سادہ ہو سی ہر کہیں دیا امیدہ ہو سویلے ٹوٹ گیا جنہ نبی آقا اللہم ارحم علی علیین بے حق علیین اللہ نے کو واسطہ علی دا میرا بے ترتیب نعرہ کوئی گنجا ہو یا نعرہ سناؤ پتہ تھا لگے نا فضائل ہے اللہم ارحم علی فلان بے حق اجنا جامعہ میں سنائے ویسے نجو جھڑکا خیر ازادار اللہم ارحم علی فلان اللہم ارحم علی علی بے حق علی ایک منافق دی منافقتا دی راگ پھڑکی عدم برداشت دا شکار اٹھا یا رسول اللہ دعا میری مگوائی فادے کنو واسطہ علی دا دعا اس دی مگوائی فادے کنو واسطہ علی دا ہون سارے میرے نال بولے سو یا رسول اللہ دعا بھی علی دی واسطہ ہی علی دا دعا بھی علی دی بے واسطہ بھی علی دا نبی دے چہرے دے غضب دے آثار نمودار ہوئے فرمایا او بے معرفت بیمن تیرے پتہ ہی کوئی نہیں جنہ میں مصطفیٰ اپنے واسطے دعا مقدہ میں واسطہ علی دا دے مانگ خدا کا واسطہ علی دا مانگ خدا کا واسطہ کارمے دا مانگ خدا کا واسطہ حسین دا خیال کرنا محبت جذبات جہاں کے قدام تیرے عقیدے جو خدا ڈیلیٹ رکھی ہے کائنات دا مرکز کائنات دا محور اللہ اکبر خدا نہ چھوڑے خدا ہے تو محمد رسول اللہ ہے خدا ہے تو علی ولی اللہ ابہام اور وہ میری یہ کرام عقید دار امام سخی امام عالم رکھ سر سجدے کے کانو قریب دا شکریہ ادا جنبو علی اور علی دے شہر معصوم بچڑے عالم امام عطا فرمائے ہندوستان کا سنسکرت زبان جانن والا ایک سفالت ریسرچر مختلف سوالات ذہن میں رکھ رہا دنیا جہان میں ہر مذہب میں عالم کر گئے مطمئن نہیں ہوئے پتہ لگ اس مدینے کے اندر ایک ہستی ہے جنہاں جعفر صادق کے رسول کائنات کا بہت بڑا عالم ہے ایک محب علی کو بولے کہ میں سنے تھوڑا امام ہے اور میں انہیں خدمت مننا چاہتا میں نے ڈھیر سارے سوالات ہیں اور دنیا جہان کا کوئی عالم میں نے مطمئن نہیں کر سکا ابھی تک ہونا میرے نال چاہتا اور میں تیرے امام کی خدمت ڈھیر سارے مشکل سوال رکھنا چاہتا مان پہنچے امام کی خدمت یہ سنسکرت دنیا کی قدیم ترین زبان دے یہ سنسکرت جانن والا ہندی مہمان جس وقت مانی پہنچے تیرے امام کی خدمت نادا لے کو آتے ہیں کہ تیرے امام دے چہرے دی جلالت وجاہت حیبت پتہ لگتا ہے ان کی پیشانی تو جو عالم کائنات دا
پھر ہی میری مشکل ہے کاش اگر تیرے امام نو میری زبان آتی ہوتی ممکن ہے درمیان میں ٹرانسلیٹر ترجمان میرا سوال پہنچے سی امام دا جواب میرے تک پہنچے سی گل دا جواب تا مل ویسی میں نے وہ لطف نہ سی میں خود کلام کر رہا میں اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی نفسیات میں خود امام تک پہنچا رہا ایک گل کرے دا بیٹھے ایک کو پتہ کوئی نہیں چھیمہ لالے ولایت سن دائی بیٹھے سمجھے دائی بیٹھے حالے ہندی میں امام دیگر مکتی نہیں چھوٹی یہ دی کم کری چاہتے تیرے معصوم امام نے اپنی زبان نے اطہر پہ رکھی تھوڑا چین لو آپ پہ امام کم کری تے لگا فرمیدے وہ ہندی مہمان کو اپنی زبان تے رکھ برادران جدا زبان تے ہندی مہمان رکھے آپ روایت کریں دے لو آپ پہ امام دا اتنا اثر رہا کہ جدا کم کری میں زبان تو ہٹائیے تا میں ستر زبان دا عالم بھر جگا جیڑی زبان جو دل کی سوال کرے درمن جا سارے جواب امام کو منع لگا ہو گئے 70 سال تک یہی پتہ نہ لگے جو حضور کے واجبات کتنے بڑا ایڈے بڑے عالم امام دے منع والا ہوئے آخری ویلے انہیں گھاری جو انہیں وارث دا نہ غسل میت ٹھیک کری نہ کفن دی ترتیب ٹھیک کری تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو بتاؤ کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رازلوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال اپنی ذمہ داری ایسا کتنی ادا کی ہے اللہ نے تو کائنات پہ عالم امام عطا کر چھوڑے اسانیہ دے علم تو کتنا فائدہ چاہتا ہے اسانیہ دے علم دے باندھے ہوئے دریا کو کتنی پیاس بجھائی ہے تو سب سے پریشان نہیں ہے تھی ہر بندہ پریشان تھی یہ جگہ لی ہر بندہ پریشان تھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیاری کر کوشش کر تائیں چمڑے زمانے دے امام دے ہاتھ کم از کم اپنے وجود کو اتنا پاک پڑا چاہ جو تیرے ہونٹ بار میں دے ہتھاں دے لگن دے قابل تھی اپنے رزق کو اتنا پاک چکر کم از کم تیرے برتن امام دے دہنے مبارک نہ لگن دے قابل ہو گئے گھبرا تو نہیں گئے چلو کوئی حج نہیں اگر گھبرا بھی گئے تو کوئی حج نہیں ایک گھبرانا بھی عبادت ہے یہ سوچنا بھی عبادت ہے یہ فکر بھی عبادت ہے میرا محترم امام عالم امام سخی امام بہادر اس ویلے سفین دا میدان اور امیر المومنین علی نے اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو آکے تو علی کا پتر ایمان حملہ کر شجاعت جوہر دکھا جناب محمد حنفیہ تلوار چک کے میدان گئے برادران عرب کے اندر یہ جو صف کر دی نا صف کامیاب حملہ یہ ہوتا ہے کہ صفاں ٹوٹتے ہیں جب عربی یاد ہے میمنہ میسرات قلب لشکر یعنی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ اور سنٹرل پوائنٹ سنٹرل کامیاب حملہ یہ ہوتا ہے کہ میمنہ میسرہ میمنہ قلب لشکر کو اتنا دھکے لو جو صفاں یہ ٹوٹے جو والا جڑن دی سکت نہ رہا جناب محمد حنفیہ تلوار چاہ کے جائیں حملہ کی کرنے کئی سال ہوا جھولتے ہوئے نظر آئے کتنے سارے کٹے مرے صفحہ ٹوٹیاں جڑوے دیا بدتری والا فرمایا جاؤ میرا بیٹا ہماری بہادری کا جوہر بھی کھا بد تلوار چلا میں صفحہ ٹوٹے بات جڑوے تیسری دفعہ محمد حنفیہ واپس والے علی بھیجے جاؤ بہادری کا جوہر بھی کھا صفحہ ٹوٹے میں بات جڑوے جناب محمد حنفیہ واپس والے زخمی ہو کے تلوار اپنے باپے نے قدمہ سے رکھی علی نے سامنے پترہ کی صف ہے ایک ہی بچڑے دے چہرے تو دیکھنا علی نے شروع کی تھا باپے نے نزاعی تا واقف حسن اپنے مقام تو اٹھے
بطول دے نفیس پتر کے بابے دے قدمہ کی تلوار چاہیے گھوڑے تے چڑھے روایت لفظ دشمن دیا صفحہ حسن ایمیں چمکے جوے آسمان تے بجلی چمک دی ہے قلب لشکر کو توڑا میمنہ کو میسرہ میسرہ کو میمنہ توڑ مروڑ کے صفحہ کو علی دے شیر نے بکھیر کے سر حواج اڑا کے گھاڑ تننل جدا کر کے آؤ کے علی نے بچڑے نے تلوار اپنے باپے دے قدمہ سے رکھی محمد حنفیہ جلائیو منظر ڈٹھے زمین دے ہوتے لکیرہ بیٹھا بنے دے پیشانی دے پر پسینہ آیا علی مولا نے ڈٹھا کہ میرا بیٹا پریشان ہو گئے کہ میں نے تو صفحہ نہیں ٹوٹیاں تہی کے لحظے دے بیچ حسن نے من کے صفحہ توڑ دیتیں علی اپنے مقام توڑے پتر کو چایا کندھا جو پکڑا گلی چبئی باپے علی پیشانی چم کے فرمیدن محمد حنفیہ جاگرت انسان پریشان اس ویلے ہوتے جنہ دوہے جہان آپا تیج برابر ہومن ہر حوالے نل برابری رکھتے ہومن ہیک فتح پاوے ہیک رہے بنجے اس ویلے انسان نہ حق بڑھنے پریشان ہونا خبردار قیام واسطے حسن و حسین نل برابری دے بارے سوچن دی جرت نہ کرے تو فقط علی دا پتر ہے وہ علی دا پتر میں ہن ہونا دی ماں بطول بھی آئی اور میں نہیں آگ سکتا جب علی دے سکے پتر بطول دے پتروں دی برابری نہیں کر سکتے کہ بازاری بات پتر کی میں حسین دے برابر سوکھا کر لے حسین کل بیعت جس میں آگے سے بیعت کر دربار حسین نے میں بڑا سوچے نوجوانوں میں بڑا سوچے جب کتاب میں روایت پڑھی وہاں کئی بیعت حسین پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وہ بیعت آکے حسین آیت تطہیر پڑھی میں نتیجے پہ پہنچا یزید کی بیعت کو حسین نجاست سمجھ دے نجاست رجس حسین دے نزدیک اللہ رجس حسین دے نزدیک فاسق دی بیعت کرنا پھر اللہ تجھے نبی تک گھبرات نہیں گئی امام عادل چوتھی صفت بیان کیا کریں امام عادل سمجھتے ہو عادل کہے تو عادل جی جڑا میرٹ کے فیصلہ کریں اور میرٹ کے فیصلہ وہ کر سکتے ہیں جیدی سلیکشن میرٹ کے تھے حسین جیڑا کروڑ روپیہ رشوت لے کے سردار میں سکیل کا سیسن بڑھے وہ پہلے سال ہی اپنا کروڑ کٹھا کرنے جی لیکن سلیکشن ہی رشوت دے تھے اب وہ ساری زندگی رشوت کے نالی کو معاملے وہ بھائی گالے کہ جھوٹ سوٹ کے رشوت کے پیسے دینا کہنا حاجی صاحب مکے ٹور میں گئے کہنا زوال صاحب کربلا ٹور میں گئے مکے گئے تا مکے اللہ لعنت کرے گئے کربلا گئے تا کربلا لعنت ست میں سمیل دا کلر کے 1.5 کروڑ دا بنگلے متھے کے لکھا کرے حوض من فضل ربی رشوت دا پیسہ فضل ربی نہیں ہوتا قہر ربی ہوتا تھوڑا کھوا حلال دا کھوا زمانے دے امام دے سپاہیاں انہاں بننے جنہوں نے شکمت حلال ہو مرا حرام کھامڑا دے بس ہی نہیں جو بطول دے پترہ ساتھ دے سکتا حرام بھی اپنی تاثیر ہے انہوں کائنات دی کل طہارت ہے اور یاد رکھنا مریم واسطے اللہ ہدواری آکے بطہارت ہے کیا مریم ہوئی اللہ مستفرہ کے بطہارت ہے آئے مریم تک میں اللہ نے طاہرہ بڑھے جنہ بطول دی طہارت ہے اللہ ہدواری نہیں آکا دوباری آکے وَيُ طَهِرَ أُمْ تَطْهِيرًا اور نبی بھی تے کوئی میں پاک بنائے مجھے میں پاک بنا مندہ حق
ایک پاسو کائنات دی طہارت ہوئے، بے پاسو سود خور ہوئے، ایک پاسو کائنات دی عصمت ہوئے، بے پاسو حرام خور تے راشی ہوئے. جے کوثر دا پانی پین رہی تا شراب تے لعنت کرنی پوسیا. اے تیرا فیصلہ ہے، شراب بچانے یا کوثر. نوجوان امام عادل اور میرٹ پہ فیصلہ کو افیسر کر سکتے ہیں جیدی سلیکشن میرٹ پہ ہو. خود رشوت لے کے آئے، میں کدھا ہی نہ گھبرایا میمبر حسین. میں کو اپنی اتنا ذات دے یقین نہیں جتنا چودہ دے فرمان دی صداقت دے یقین ہے. کائنات بدل سکتی ہے، بطول دے پتر کا فرمان نہیں بدل سکتی. میں جو ممبر پہ بیان کیا کرے نا حق بھی ہے، سچ بھی ہے، علی کے پتر کا فرمان بھی ہے. میں کو زمانے دے امام دی رضا چاہیے نا. اس کربلا نے راضی تھی کہ بات کیا چاہیے، حسین راضی تھی کہ کیا چاہیے. میرا محترم امام عادل دی تعریف ہے جرا میرٹ تے فیصلہ کرے، اور میرٹ تے فیصلہ وہ کر سکتے ہیں جیدی سلیکشن میرٹ تے ہو. جی میں عہدۂ نبوت خدا عطا کرے دے، بے آئینے ہی عہدۂ امامت بھی خدا عطا کرے دے. او بھائی علی کہتے ووٹن امام نہیں بنا، علی لوگاں دے الیکشن دا نام نہیں، خدا دی سلیکشن دا نام ہے. جب خدا امام بنے وہ فیصلہ ہی الہی میرٹ تے کرنا. اور میں نے نوجوانہ دے چند سوال کرے سا. بھائی بیٹا صاحب تمہارے نزدیک سچا تے جھوٹا برابر ہے؟ تمہارے نزدیک حلال کھان والا تے حرام کھان والا برابر ہے؟ تو سر جتنے مومن آزادار آئے بیٹھے انصاف نہ جیسے نماز پڑھن والا تے نماز دی توہین کرنے والا کوئی نگاہ جملے برابر ہے؟ تو سر مومنہ دی نگاہ قاتل تے مقتول برابر ہے؟ تو سر مومنہ دی نگاہ ظالم تے مظلوم برابر ہے؟ تو سر مومنہ دی نگاہ پیو نالا ہاتھ چمن والا تے پیو ڈھکے دیمن والا کہ دوہے برابر ہے؟ تو سر مومنہ دی نگاہ دے وچ ایک چوک وچ کھڑ کے نظر جھکا کے گزر رہے تھے، یہ چوک وچ کھڑ کے شریف کی عزت دے دے. کیا اس شریف تے کمینہ تو سر مومنہ دی نگاہ وچ برابر ہے؟ وہ جڑا شریف تے کمینہ مومن دی نگاہ وچ برابر نہیں، امیر المومنین علی دی نگاہ وچ برابر کیویں؟ علی میرٹ تے فیصلہ کرنا ہے، علی میرٹ تے فیصلہ کرنا ہے، علی کردار دی بنیاد تے فیصلہ کرنا ہے کہ کیڑا کیڑی شے دا حقدار. میرا محترم سمجھ دیں کہ امیر المومنین علی دی خوشامد کر کے جی کہ چکے بھلے بندے کل کام کرانا ہوئے میں ان کی خوشامد کرے سا کہ میرا کام تھی ویسی. علی کلو جنت خوشامد نال نہیں ملنی، علی دی اطاعت نال ملنی ہے. اور ایک جملہ ساختہ تھا دکتر رفیق، آغا دکتر رفیق بہت بڑی شخصیت ایران. میں انہوں نے جملہ سن اور میں کو اتنا پیارا لگے. وہ کہ اغلو جذبات بندے اپنے مکانہ دے سامنے جیلے تختیاں لیتے اپنے نامہ کو حقیر اور آل محمد غلام ثابت کرنے واسطے کوئی لکھ رہے تھے سجدر علی، کوئی لکھ رہے سجدر حسین. وہ جملہ ہے کہ زمانے دا امام ہے وقت دا حسین، جیڑا وقت دا حسین ہوئے وہ کتا تے بلہ دی لوڑ نہیں ہوتی، حبیب جیشیہ دی لوڑ. حبیب ابن مظاہر بان، زہیر ابن قین بان، مسلم ابن عسجہ بان. جے باہما امام وقت دا علیہ تبت ابو ذر بان، جے وقت دا امام وقت دا محمد ہے تبت سلمان بان. علماء لکھے علماء کہ جنہا ظہور فرمے سے یوسف زہرا میں زیادت نہیں پڑھ گی اچھے وقت ہے نا تیرے ظہور فرمے سے میرا بارما امام اللہ نے ہر معصوم امام دے چہرے دی جھلک
میں امام جی رکھ چکے جڑا ظہور فرمیسن میں ذرا گل کھول کے کرنا چاہتا بھائی جڑا ظہور فرمیسن یار میں دے دورہ لے دیکھ سے نفسد حسن عسکری بیان دے ڈا میں دے دورہ لے اکسن حسن مولا امام علی نقیب بیان دے نا میں دے دورہ لے دیکھ سے حسن بھائی یہ دا امام جواد بیان دے اٹھ میں دے دورہ لے دیکھ سے حسن لوگو یہ دا علی رضا دوبارہ بیان دے ست میں دے دورہ لے دیکھ دوڑ کے حسن لوگو آؤ موسیٰ قاظم دوبارہ آگئے چھے میں دے دورہ لے دیکھ سے طلبار میں امام حسن جعفر صادق دوبارہ آگئے پنج میں دے دورہ لے دیکھ سے حسن مولا محمد باقر دوبارہ آگئے جس میں دے چوتھے دے دورہ لے دیکھ سے حسن لوگو آؤ سید سجاد زین العابدین بلا آگئے جدہ نٹھا حبیب آکسی چل دیاؤ حسین آگئے ابو ذر نٹھا آکسی لوگو علی آگئے سلمان نٹھا آکسی لوگو جل دیاؤ محمد وقت دا محمد ہے جڑا وقت دا علی ہے جڑا وقت دا حسین ہے وہ ابو ذر چاہید ہے وہ ابو ذر شیعہ چاہید کون ہے ابو ذر جس میں تیسری حکومت تھی وفد گئے ابو ذر تو نبی دا برجستہ صحابی ہے جیسے والے زہرہ لباب نے فرمایا وَأَقَلَّتِ الْغَبْرَا وَأَقَلَّتِ الْحَزْرَا اصدق من ابی ذر آسمان دے سائے تلے زمین دے سینے ہوتے کہیں مانے ابو ذر تمہیں سچا یا یہی کوئی نہیں ابو ذر ایڈا برجستہ صحابی تھی ایڈی خطبت کی زندگی پھٹا لباس دے ٹوٹی نالائن دے گھر دیا گھان دیا دیوارہ دے ٹوٹے دروازے دے جھکے ستون دے ابو ذر صبح دہی تشام دا کوئی نہیں ابو ذر فرمانے نے کیا کرا تم چھوڑ دے علی کو اللہ رہ گئے حسین دا بابا اسے چاند لوگ کہتا کہ علی دا ساتھ نے سو کتنے تک غربت کی زندگی یمن دی گورنری آتے ہیں ویسٹ دی آتے ہیں شامات دی آتے ہیں فارس دی اور نوجوانا ایک سر میں سکیل دے کلار دا غیافر نہیں پیتی دی ابو ذر کو یمن دی گورنری ابو ذر کو چاہیے ہفتے کیسے چاہیے گئے اگر ابو ذر دینار آدھیا تھیریاں درہم ہوندے چاندی دا دینار ہوندے سونے تھیریاں تیری خدمت دینا ہے کیوں ابو ذر ہدیہ تحفہ دینا ہے ایک اور روایت ہے وہ واقعہ ہے جڑا کوفے دے منبر تے علی مولا آپ بیان کیتا ہے ابو ذر دی شان دا قصیدہ اور بھائی شیعہ ہونے دا مطلب نہیں جڑا مولا علی دا قصیدہ پڑھے تے علی دا شیعہ ہندوی قصیدے لکھ دے پین عیسائی لکھ دے پین چاک چوٹ ایک مسیح 6 کتاباں علی مولا کی زندگی تے لکھیاں اور بھائی جیڑی علی دی شان بیان کرے او علی دا شیعہ نہیں غیر مسلم سب تو زیادہ علی دی شان بیان پہ کرے دن ایک کمال نہیں جو میں مولا دی شان دا قصیدہ پڑھے کمال ہے جو ہیو جیاں کردار بنا جو علی دا قصیدہ آپ پڑھے ابو ذر انہا شیعہ چوئے جیڑا قصیدہ علی آپ پڑھتا ہے یہ واقعہ مولا نے آپ بیان کی تے کوفے دے منبر تھے جنہا میرے ابو ذر کل آئے لوگ اور ابو ذر پوچھا ان تھیلیاں کیوں چاہیے ہوتے ہیں ابو ذر نے خدمت ایک توفہ چھوڑنے والی کو کلا رکھے علی 8 بندے کے تک علی کا ساتھ ریسو اور بند زندگی کو نکلو اپنا معیار بلند کرو محل نہ چاہو گورنریاں کھیلو ابو ذر کے چہرے کا رنگ بدلا علی فرمانے رکھا سرخ ہوئیاں عام اللہ دیا کلائیاں جو پکڑ کے ابو ذر دھکے بتا دے دے دیناراں دیا تھیلیاں چاہ کے دیواراں تے بتا مرے دے تے ابو ذر آدھا دے تو حیا نہیں آیا تو ابو ذر دی نگاہ علی دی قیمت دیناراں دیا تھیلیاں جیبا گھر کے علی لسنا سوکھے دیناراں دیا تھیلیاں دیواراں تے مار کے علی بچانا اوکھا ہے اکل کرنے بعد نوجوانے کو ابا آدھے ابا عربی چبا آدھے علی مولا نے اپنی ابا و چاپ کے چہرے تے رکھی اتنا رنہ علی جو بدن اطہر ہلدہ ہویا نظر آیا ریش اطہر جو آنسو آمار پہ گئے اصحاب نے پوچھا مولا خام کر دھال کیوں کی گئے مولا روکتے کیوں پہ گئے سن سو علی فرمیدن تو سنو جان دے میں علی جان دے جنہا میرا ابو ذر دیناراں دیا تھیلیاں گھر تو پہلے بدا سڑے گا نا میں نظر امامت نہ لیتا پیام ابو ذر دیا دھیاں کرائیڈیاں تو بکیاں دھیاں دی بک برداشت کی تھی اس علی سوکھے علی بچانا سوکھے علی بچانا نوجوانا کہیں تو خرچہ نہیں کیا کر دلا صرف علی دت ہے
اٹھن علی دے بچڑے لٹین علی دے دے بروز معاشرہ مولا علی کو جنت جگر جنان منجو پوتے میں علی مولا نظر امامت نہ لیکن نام اعمال فجر کی نماز قضا ہوئے کیا علی مولا دی نظر امامت اتنا کم کرے سی نا سارے نام اعمال کو علی دیکھ سکتے نا علی نظر امامت نہ لے کے فجر کی نماز قضا ہوئے علی اکر میں کریم ہاں میں سخی ہاں اے جنت دی جگر کی گھتمن تنون لیکن جنت دے دروازے تک سجے دا منجے تے کو نیندر پیاری ہے جڑی شام تک نہیں سکیاں کہہ دیا دنیا تو کہہ دیا دیا ہن جڑی شام تک نہیں سکیاں ٹھیک ہے جمانا جمانے دی نیندر پیاری لگتی عباس دیا بھینا ستیاں نہیں یا پھرا مدے قاتلہ سمجھ نہیں نکلا علماء دے کلم رک میں دن میں نوجوانہ مسئلہ ایک جملہ مسئلہ پر پڑھنا چاہوں تیرے کل کالج یونیورسٹی چکسرا تیرے رومر پہ گریے پہ اعتراضات تھیں گن تیرے سوالات تھیں گن قید کا اسا کیوں رو دے اپنے رومر کی وجہ نہیں سکتا دنیا دے دے کوئی بادشاہ گزرے یونیورسٹی دے بکس دے وچ یہ واقعہ موجود ہے تاریخ دا تعلق عقیدے نال نہیں ہوتی ابراہیم لوطی تے ظہیر الدین بابر انہاں دو بادشاہاں دی جنگ تھی ابراہیم اس جنگ وچ مارا گیا ظہیر کو فتح دیگر یہ جنگ مک گئی ظہیر دے خیمہ دے وچ فتح دا جشن پہ منیدن فوجی تبل بجدے پہن شرابہ پہ نہیں دیا پہن بدماش نچدے پہن یا ظہیر دے غلام نے ظہیر کو من کے آکھا کہ تیرے خیمے دے باروں ایک پردہ دار ہے چھوٹی چھوٹیاں دھیاں نہ چھنا کڑے کی آتی ہے میں عام سوالن نہیں میرے بادشاہ کو مل رہا ہے میرے ظہیر تو پتہ لگے نا یہ پردہ دار پچھے سے برکہ پاکی ہے یہ ہاں لگ دی شریف گھرانے دی پر ظہیر اللہ جو شریف گھرانے دی لگ دی ہے نا اتنا ماحول شریف آنا نہیں علیہ دا خیمج بلہو میں پوچھتا کونے کہنی دھیئے دیکھے آکھنا چاہ دیا نوجوانہ پتہ نہیں اگلا جملہ تکی میں برداشت کرے اس نے جب علیہ دا خیمج ظہیر گئے نا شریف اجڑ منین نا لہجے نہیں اجڑ دے مستور تڑپ کے آتی ہے ظہیر میں کو عام سوال میں نہ سمجھیں جڑے ابراہیم کو قتل کر رہی نا میں ہوتی ماں اے ابراہیم دیا دھیئن میں پوچھنا یا جنگ مک گئی ہے سارے مرد مارے گئے ساکو قید کرے سے یا بطن پہنچے سے نوجوانہ دونی جو بادشاہی دا قدمہ پہ چھڑ گیا دے بی بی جنگ مردہ نال ہو دیئے پتہ نہیں میں نہ سمجھا سکتا میں نہ سمجھا سکتا بی بی تو میری ماں نہیں تو ظہیر دی ماں نہیں تو ظہیر دی ماں ہے ابراہیم دی ماں نہیں تو وہاں اپنے پردہ دار تیار کر میں محمد بھیجے دا میں عزت نال تیریاں نوہاں تے دھیاں وطن تے پہنچے سا اور یہ توجہ دامی دی جلدی دیگر سجاد کنو زینب پوچھ دیا یہ سارے پوتر مارے نے سجاد سارے مہمان مارے نے سجاد ساریا چادرہ کیوں لوٹ کے دیا نے سجاد ہتھا چا رسیاں کیوں کمائیاں نے سجاد سارے زیور کیوں لوٹ کے دے نے آپ کا ساتھ چاہتے نو بھیرا مارے گنجی نو بھیرا مارے گنجی کوشا ہوئے گئے مرحبا میرے پاس بیٹھے
جنگ مردہ نال کیڑا کیوں واسطے گھنا اب تک مردہ نا محمد گھنا میں نا حقل مار کے آکھے نا بطور دیا دھیاں جنگلہ کے لٹیاں گئیاں بے آؤ سوار تھی وہ تک نانے دی قبر دے گھن جل دے ہیں ہائے میں کو معاف فرمانے میں چند روایت آؤکشیں پڑھنا چاہتا ہوں میں آتے نا میں اجدہ مسائل نوجوانہ واسطے پڑھ سا میں کوئی آیت روایت نہیں کیا پڑھتا میں کوئی گالی پڑھ سا لیکن تو سورا اکھی نہ بچھیں پر مشاہدہ ہو سکتا جے غریب کیوں کی دھی ہو قسمت فیصلے وطن کو دور دھیاں کے بھیڑا دیا شادیاں تھی میں اللہ نہ کرے دور دی بستی بھیڑ کو دیگر لے اطلاع ملے جو وطن پہ تیرا جوان بھیرا مر گئے بھیڑ نہیں لے دی دی لاندہ پہ بھیڑ نہیں لے دی میرے کل سواری ہے یا کوئی نہ او جوانہ ہمیں پرانی ہوئے نہ بھیڑ چادر پا کے ٹور باندھی ہمیں نا اللہ نہ کرے بھین کو آندیاں دیر لگ ونجے تے پھر آدھا جنازہ چویج گیا ہو وقت بھین گھر نہیں رک دی بھین گھر نہیں رک دی ایک بدھا چاہیے بھین گھر نہیں رک دی بھین صدی قبرستان طور پہنچ دی ہمیں نا خدا واسطے میرے پاس لے ختم کیا کرے بھین صدی قبرستان طور پہنچ دی جدہ بھین میں دی منظر کیڑا ہوندے قبر تیار ہوندی بھیرا کفن پاتی دیا ہوندے شریف ہمسائے جمع ہوندے جدہ پہنچ دیئے نا بھین تے دی ہک بیدہ کندھا حلا کے آدھے کنڈ کر منجو میتی والے سا گئی رستہ چھوڑو بھین آ گئی ایک قوم روے نہیں تھا کیا کرے سالیاں بھیڑا ہمیں شریف کانڈ کرے دن جدہ زینب بھئیے بدماش جماعتی من پائے گئے باقی دی بھین آ گئی اور میری قوم دا غیرت بندہ جدہ سالی بھین میں دے کیا کریں دے پھر آدھے مو تو کفن ہٹے دیئے جھک دی بھین اپنا منہ بھرا دی لہڑی دے وجھ رکھ دی یہ کچھ آتی ہے نا عبادی تیاری کی دی بھی بھین کو آمن لے میں ہاں جڑے تیرے کل پوچھ دن جو رو دیتے ہوں ہیرے پہلا جواب بھی ہونے میں جڑا سانیاں بھین آمن و کفن ہٹامن اے پہلی بھین زینب جائے کفن نہیں بھرا تو پتھر ہٹائن او جوانا جڑا پتھر ہٹیں دی رہی ہے زینب دے ہاتھ بدھے ہویان دل آکی تروپوں میں جڑا سانیاں بھینا میں نہ رو تھک پو میں نہ ماما چاچا یا محرم اٹھا منا دے کون دا بزرگاں دے دھی کو ہاں لیں دے سر چم دے اڈے بس کرو میرا بچڑا صبر کرو میرا بچڑا تیرا جوان پھرا مر گیا روئے دیا گل لاش حسین دیا یہ رومن علی زینب آئی اٹھا من بابا علی نہیں آیا امری بطول نہیں آئی نانا محمد نہیں آیا کون آئے بھرا دا کمینہ قاتلہ ایدے ہاتھی کے تازیانہ او جے کو لوہے دیا میں خالگیاں ہویا جدہ اٹھیں کمیزاں دے رنگ لال لاش حسین دیا آئے رومن علی زینب آئی اٹھا من بابا علی نہیں آیا امری بطول نہیں آئی نانا محمد نہیں آیا معاف فرما میں کون ہے بھرا دا قاتلہ
جدا اٹھیاں قمیضاں دے رنگ لال آدھیاں ظالمہ مرحبا حق کی ادا کر چھوڑی ایمیں تو لوگا اپنا تو نہیں روتے جنہیں تو بھی رونے علی دیا دھیاں دی غربت لوگا دن جو پہلا زوار جابر شوستری فرمے دن نہیں کسن دے بعد پہلی زوار زینب جگہ جابر آیا ہاں قبرہ بن گیا ہاں دل قابو قربانی او فرمے دنے پہلی زوارے جگہ آئیے پھرا پتھرہ دے ڈھیر تلہا جگہ جابر آیا ہاں خوشبو نہیں بتا جگہ زینب آئیے فرمے دن خوشبو نہیں اکبر دا خونا جابر قبر چمیے زینب قبر نہیں پھرا دا بدن فرمیدن زینب جا چمیے جے کو نانا نہیں جم سنگا امری بطول نہیں جم سنگی بابا علی نہیں جم سنگا کیڑی جا فازاد فمہا علا نہرہی بھیرا دیا کٹیاں یا رکا دے مہور کھیس آدھی آئی میں نے نولا زینب شام پہلے محمد ساری زندگی نانا نہیں جم سنگا امری بطول نہیں جم سنگی بابا علی نہیں جم سنگا کیڑی جھا وازاد فرماہا علا نہرہی جھک دی پھرا دیا کٹیاں ہویاں رگاں دے مہور کھیس آدھی آئی میرے نال علا زینب شاہ آخری جملہ کوئی یو جیاں گھر نہیں جدو جنازہ جمع نہ ہوئے جڑا جنازہ چمید ہے اگلا جواب دینے ایسا روندے کیوں ہوتے ہیں او جمعہ کالج یونیورسٹی اپنا کولیگ جتبہ میں پوچھنی روندے کیوں ہی وے اگلا جواب دینے جڑا گھری جو جنازہ چمید ہے پتہ اور دروازے تک ماتم کرے دیاں دینا جڑا جنازے گھری جو بہر نکل دینا بھینا رکوے دیا جنازے کپڑا تو ٹوروے دیا ایمیں ہے نا بھینا گھر رہے دیا جنازے کپڑا تو ٹوروے دیا عجیب منظر کربلا جنازے رہے